السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين۔ ربیع کی مناسبت سے کوئی تقریر پیش کریں جناب علامہ سید سرور مہدی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا المرسلین، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ عزیز دوستوں اور معزز سامعین، آج اس پروگرام کی وساطت سے مجھے ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آج کا پروگرام بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باعثادت سے متعلق ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن کریم میں پروردگار عالم کا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہوں۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لہذا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضور اکرم کو پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا وہ مقصد کیا تھا؟ کیا ان کا مقصد حصول حکومت تھا؟ کیا ان کا مقصد حصول دولت تھا؟ کیا ان کے آنے کا مقصد حصول شہرت تھا، یا کوئی اور مقصد تھا جو ہمیں اور کسی مقام سے معلوم ہو جائے؟ لیکن قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول اکرم کو ہم نے اس کائنات میں بھیجا تو اس لیے نہیں بھیجا کہ دولت کی ضرورت ہے یا حکومت کی ضرورت ہے یا شہرت کی ضرورت ہے، بلکہ ان کا مقصد بعثت پروردگار عالم نے یہی بتایا کہ اے رسول، آپ کو ہم نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں، انسانوں کا تزکیہ نفس کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے عالمین کے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ تم اس رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ یہ وہ رسول ہے کہ تم نے اگر اس کی اطاعت کی تو گویا تم نے میری اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا اتباع کیا، اس نے اللہ کا اتباع کیا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو ان سے کہو کہ فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر پروردگار عالم کی محبت چاہتے ہو، پروردگار عالم کی رضامندی چاہتے ہو، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ وہ جس چیز کا حکم دے اس کو بعین ہی تسلیم کر لیا جائے، اور جس چیز سے روکنے کے لیے کہے اس سے رک جایا جائے۔ اگر وہ قرآن کے آیتوں کو پڑھ کر سنائے تو اس پر ایمان لائے۔ عزیزان گرامی، چونکہ وقت کی گنجائش بہت کم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے کہ وہ رسول کہ جو اس کائنات میں رحمت بن کر آیا، جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر
کائنات کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو وہ رسول جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اس کی اطاعت اللہ نے قرآن کریم میں فرض قرار دے دی ہے۔ اور جب وہ یہ کہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے کہ اے لوگوں آپس میں تفرقہ نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، تو ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ ہم اس کی اس بات کو بھی مانیں، اس کی اطاعت کریں، جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے اس چیز کو ہم تسلیم کریں، اور جس چیز سے وہ روک رہا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ اگر وہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو اس کو تسلیم کریں، اگر وہ حلال حرام کاموں کو کرنے سے روکتا ہے تو ہم اس کام کو نہ کریں، اس لیے کہ یہی اطاعت الہی ہے اور یہی اطاعت رسول ہے۔ تو عزیز دوستوں، اگر اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد اگر ہم لوگوں پر واضح ہو جائے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ چونکہ پروردگار عالم نے رسول اکرم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم انسانیت کی ہدایت ہو، ہم مسلمانوں کی ہدایت ہو، تمام عالم اسلام ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو آج کے اس دور میں جب کہ تمام مسلمان دنیا بھر کے مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور مختلف اختلافات میں ہیں، تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں اتحاد ہو جائیں۔ یہی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری آواز پیغام کی صورت اختیار کر رہی ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج کے اس دور میں جتنے عالم اسلام کو اتحاد و یگانگت کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی، اور تمام مسلمان کا چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کریں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے درمیان اسلام کا نقاب پہن کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کو بے نقاب کیا جائے۔ ہاں عزیز دوستوں، میں اپنی تقریر کو اس شیخ سعدی کے اس شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر وما علینا الا البلاغ۔ ابھی آپ سن رہے تھے علامہ سید سرور مہدی صاحب سے ایک تقریر۔ اس وقت ہم پیش کرتے علی غضنفر جعفری کو نائٹ شفٹ میں موبل گیس اسٹیشن ہائی وے 6 اور بسنٹ پہ نامعلوم یا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین المخاطب بطہ والیاسین النبی المعید بشیرنا المسدد نظیرنا الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ولیہ ووصیہ وامینہ واخیہ واشرف العطرتہ وذریتہ وباب الحکمتہ سید الامین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین فاتح باب خیبر قاتل مرحب عنتر والد شبیر و شبر قال فی شانہ ضربۃ علی
يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج مولانا حشام صاحب کو یہاں آنا تھا، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ یہاں نہ آ سکے، اور سجاد صاحب کے حکم کے مطابق مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ نہایت مختصر گفتگو آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ کے سامنے ہدیہ سماعت ہے۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں خداوند لم یزل و لا یزال کے نام سے، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت رسول، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، ہم آپ کو اس طرح سے پاک و طاہر کر دیں گے، اس طرح سے پاک و طاہر کر دیں گے جیسے کہ پاک و طاہر کرنے کا حق ہے۔ ارشاد پروردگار عالم کی روشنی میں گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی تو وہ موقع کون سا تھا؟ اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، سواد اعظم کی تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مرتبہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمۃ الزہرا صلوات سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، مجھے کچھ جسم میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کچھ ضعف محسوس ہو رہا ہے، اور یہ حدیث قصہ کی روایت آپ سنتے رہتے ہیں، اکثر اس کا ورد کرتے رہتے ہیں کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ انی اجدو بدنی، اے بیٹی فاطمہ، مجھے میرے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تم ایسا کرو کہ جاؤ اور ایک چادر لے آؤ۔ جناب فاطمۃ الزہرا گئیں اور آپ کی خدمت میں ایک چادر لا کے پیش کی۔ تو اب یہاں پر کہنا یہ ہے کہ چونکہ ختمی مرتبت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے،
مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے، نہیں بلکہ یہ کہا کہ مجھے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ چونکہ ابھی ختمی مرتبہ جو ہے چونکہ نبی ہے اور نبی کا جسم تو کمزور ہو سکتا ہے لیکن اس کی عقل کمزور نہیں ہو سکتی۔ نبی کا جسم تو کمزور ہو سکتا ہے، نبی کا جسم تو ضعف پا سکتا ہے لیکن نبی کی عقل کمزور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی عقل کا مبدا عشق الہی ہوتا ہے، حکم الہی ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چلے اور شیطان سے ملاقات ہوئی، شیطان کو آپ نے رفع کیا، شیطان کا جب بس نہ چلا تو وہ جناب اسماعیل کی والدہ گرامی جناب ہاجرہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے ہاجرہ، تم کو معلوم ہے کہ آج تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو عقل کمزوری ہو گئی ہے، ان کا عقل کام نہیں کر رہا ہے۔ تو چونکہ جناب ہاجرہ نبی کی بیوی ہیں، پہچان گئی کہ جو بھی نبی کی عقل پر شک کرے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے آپ کو۔ تو اب آپ تاریخ کے حوالے سے یہ دیکھتے چلیے کہ کون کون ہمیں ایسے شخصیات نظر آتی ہیں جو کہ رسول کی عقل پر شک کر رہی ہیں، کبھی صلح حدیبیہ میں شک کر رہی ہیں، کبھی بستر علالت میں شک کر رہی ہیں۔ درود بھیجیے آپ لوگ۔ اور جب ختمی مرتبہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، ارشاد فرمایا امی جان آپ پر ہمارا سلام ہو۔ جناب فاطمہ زہرا نے سلام کا جواب دیا۔ امام حسن نے کہا کہ والدہ گرامی مجھے اپنے جد کے جسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی، مجھے اپنے جد رسول خدا کے جسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ ہاں بیٹا حسن، تمہارے نانا رسول خدا چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہیں۔ امام حسن چادر کے رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ رسول خدا نے کہا ہاں بیٹا آؤ حسن، اس چادر تطہیر میں داخل ہو جاؤ، اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ امام حسن علیہ السلام جناب ختمی مرتبت کے ساتھ اس چادر کے اندر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، جناب فاطمہ زہرا کو سلام کر کے کہا کہ والدہ گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی، میں اپنے نانا رسول خدا کے جسم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ ہاں اے بیٹا حسین، ہاں اے بیٹا حسین، تمہارے نانا اور تمہارے بھائی چادر تطہیر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نانا رسول خدا کے پاس آئے، اجازت طلب کی اور آپ بھی چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ تو اب یہاں پر مجھے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ذوات مقدسہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایسی ہیں کہ جن کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ارے یہ تو وہ شخصیتیں ہیں کہ جب رسول سجدے میں ہیں اور حسین پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، نہ اجازت لے رہے ہیں، نہ کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ جا کر ان کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں تو اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں، جبکہ رسول سجدے میں ہیں، مگر یہاں رسول آرام فرما رہے ہیں اور چادر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لی جا رہی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہوگا جب ہم اس پر نظر عمیق ڈالیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ ذوات مقدسات اتمام حجت کر دینا چاہتی ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، ہمیں کھیلنے والا بچہ نہ سمجھنا کہ کہیں تم آگے بڑھ کے یہ کہہ دو کہ یہ تو بچے تھے، رسول لیٹے ہوئے تھے، کھیلتے ہوئے آئے اور چادر میں داخل ہو گئے، آئے تطہیر جو نازل ہوئی ہے یہ تو رسول خدا کی خدمت میں نازل ہوئی ہے، یہ ان بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بچے اس میں شامل نہیں ہیں۔ نہیں، اجازت لے کے بتایا کہ کوئی امپورٹنٹ واقعہ ہونے والا ہے، کوئی خاص واقعہ ہونے والا ہے، کوئی خاص آیت اترنے والی ہے۔ اس کے بعد علی مرتضی تشریف لاتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ انی اشم عندک رایتن، فاطمہ زہرا مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے اپنے بھائی کے جسم کی، رسول خدا کے جسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ ہاں اے علی مرتضی، تمہارے دونوں بیٹے اور رسول خدا چادر تطہیر کے نیچے ہیں، چادر تطہیر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ علی مرتضی تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجازت ہے کہ میں اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ رسول خدا اجازت دیتے ہیں، رسول خدا اجازت دیتے ہیں۔ اجازت پانے کے بعد جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں، اجازت طلب کرتی ہیں اور وہ بھی اس چادر تطہیر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جب یہ پانچوں تن اس چادر تطہیر میں داخل ہو جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر تطہیر کے چاروں کونوں کو سمیٹتے ہوئے پروردگار عالم سے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، ہؤلاء اہل بیتی یہ میرے اہل بیت ہیں، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا جسم میرا جسم، ان کی روح میری روح، ان کا روح میرا روح، ان کے جسم میرا جسم، ان کے اوپر ان سے جو بھی محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، جو ان سے نفرت کرے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا میں ان سے بھی عداوت رکھوں گا، پروردگار تو ان پر اپنا خاص کرم فرما۔ تو جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ چادر تطہیر کے نیچے کون لیٹے ہوئے ہیں؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہؤلاء، درود بھیجو، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ ان کے بابا رسول خدا ہیں، یہ ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، یہ ان کے شوہر علی مرتضی علیہ السلام ہیں۔ تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر تطہیر میں داخل ہو جاؤں؟ اجازت پا کر آپ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعدو تحیت و سلام، اے رسول خدا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ملائکہ کو اور آسمان کے رہنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتہ ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے آسمان کے رہنے والوں، اے ملائکہ، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں نے نہیں پیدا کیا زمین کو، آسمان کو، رواں کشتی کو، رواں دریا کو، مگر ان کی محبت میں جو کہ چادر تطہیر کے نیچے ہیں۔ درود دیجیے۔ اب یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ پروردگار عالم تو نے جب ان اہل بیت اطہار کا تعارف کرایا تو تو نے یہ کہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ رسول خدا ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، یہ ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، اور یہ جناب فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، بلکہ اس طرح سے کیوں تعارف کروایا کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے بیٹے حسنین ہیں، یہ ان کے شوہر علی ہیں؟ تو پروردگار عالم بھی اتمام حجت کر دینا چاہتا ہے تاکہ آنے والی دنیا کہیں اس واقعے کو اس طرح سے نہ تبدیل کر لے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ رسول ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، تو چونکہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، رسول کے اور بھی داماد تھے، رسول کے اور بھی نواسے تھے، تو کہیں یہ آنے والی دنیا، آنے والا وقت کہیں اس واقعے کو اس انداز سے نہ تبدیل کر دے کہ کسی اور رسول کی بیٹی کو سامنے پیش کر دیں۔ درود بھیجئے آپ لوگ۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے میں جو خاص بات اور سب سے منفرد بات مجھے جو یہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انی اشم عندک رائحۃ، کہ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو آخر یہ بات کیا ہے؟ آخر یہ بات کیا ہے کہ جو بھی گھر میں داخل ہو رہا ہے وہ یہی کہتا ہوا داخل ہو رہا ہے کہ مجھے رسول خدا کے جسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ تو بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ معصوم ہی معصوم کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے قاصد بشیر کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ یہ کرتا میرے بابا یعقوب کو دے دینا، اور جب وہ کرتا شہر یعقوب میں داخل ہوا جو کہ فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آپ نابینا ہو گئے، لیکن جب کرتا اس شہر میں داخل ہوتا ہے تو جناب یعقوب بے قرار ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کے جسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی وہ کرتا جو نبی کے جسم سے مس ہو جاتا ہے اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ معصوم ہی معصوم کے جسم کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے۔ درود بھیجئے آپ لوگ۔ باوا دے بلا۔ تو چونکہ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کا تعارف اس انداز سے کرا دیا کہ جناب فاطمہ زہرا کو مرکز بنا دیا کہ یہ فاطمہ زہرا کے بابا رسول خدا ہیں، یہ ان کے شوہر علی ہیں، یہ ان کے بیٹے حسنین ہیں۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے اس انداز سے رقم کیا ہے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا صلوات سلام اللہ علیہا کی مدحت و تعریف و توصیف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم کو جو فضیلت اور منزلت حاصل ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جناب عیسیٰ کی مادر گرامی ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، جبکہ جناب فاطمہ زہرا کی قدر و منزلت تین وجوہات سے ہے۔ پہلی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کے جاؤں در پہ کرے گے تھی امید، روزگار تازہ آئیں آفرید۔ پہلی وجہ جو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت اور منزلت اس وجہ سے ہے کہ آپ اس کی بیٹی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، آپ اس کی بیٹی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، آپ اس کی بیٹی ہیں جو امام اولین و آخرین ہے، آپ اس کی بیٹی ہیں کہ جس کی آمد سے
مردہ انسانوں کے دلوں کو زندگی مل گئی. تو پہلی وجہ جو آپ بیان فرماتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت میں وہ یہ ہے کہ آپ رسول خدا کی صاحبزادی ہیں. اور دوسری وجہ ارشاد فرماتے ہیں اقبال کہ بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، پادشاہ ہو قلب ہو ایوان او، یک حسام و یک زرہ سامان او. دوسری وجہ منزلت جناب فاطمہ زہرا کی جو علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ علی مرتضی کی زوجہ محترمہ ہیں. کس کی زوجہ ہیں؟ جو تاجدار حل عطا ہے، جو مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، جس کی طاقت دنیا جانتی ہے، جس کا سرمایہ ایک زرہ اور ایک حسام ہے. اور تیسری وجہ جو علامہ اقبال فضیلت جناب فاطمہ زہرا میں ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مادر آ مرکز پیکار عشق، مادر آ کارواں سالار عشق، آؤ یکے شم شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم. اقبال کہتے ہیں کہ آپ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ اس کی مادر گرامی ہیں جو حافظ جمیعت خیر الامم ہے. آپ اس کی مادر گرامی ہیں کہ جس نے مسلمانوں کے دو گروہوں کو لڑنے سے بچا لیا. اور آپ اس کی مادر گرامی ہیں در نوائے زندگی سوزز حسین، اہل حق حریت آموزز حسین. تیسری وجہ جو بیان فرماتے ہیں کہ آپ حسنین علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں. اور اس کے بعد بے اختیار کہتے ہیں کہ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. کہ اگر سیرت فرزند دیکھنی ہو تو اس کی ماں کو دیکھو. سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. کہ اگر کسی کی ماں کو سمجھنا ہو، کسی کی ماں کے کردار کو سمجھنا ہو، کسی کے ماں کے کردار کو سمجھنا ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی اولاد کو دیکھیں کہ اس کی اولاد کیسی ہے. اس کے اندر جو جوہر ہے، جو صدق ہے، جو خصوصیت ہے، جو قابلیت ہے وہ اس کی ماں پر دلالت کرتی ہے. تو جب حسن اور حسین جیسی اولاد جو کہ افضل الکائنات ہیں، جو کائنات سے سب سے افضل ہیں، جو شخصیات کائنات کی افضل ترین شخصیات ہیں، تو پھر ان کی مادر گرامی کا کیا حال ہوگا. درود بھیجیے آپ لوگ. تو آپ نے دیکھا کہ جناب سیدہ کی تین خصوصیات جو اقبال نے بیان کی. نہیں، ختم مرتبت ارشاد فرماتے ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میری بضاعت ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ زہرا کہ جس پر ختمی مرتبت کے انتقال کے بعد ظلم و تشدد کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ابھی ختمی مرتبت کی آنکھ بند ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے کہ پہلا ظلم یہ ہوا کہ آپ کا باغ فدق چھین لیا گیا. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ حاکمان وقت نے ظلم و تشدد کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ علی ابن ابی طالب سے بیعت لینا چاہی، اور جب انکار کیا تو یہ ظالم فاطمہ زہرا کا گھر جلانے آ گئے. فاطمہ زہرا کا گھر جلانے آ گئے. اور یہاں پر ظلم ختم نہیں ہوا.
گھر جلانے آئے، جناب فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی کہ ظالموں نے دروازے کو اتنی زبردستی سے توڑا کہ جناب فاطمہ زہرا کے جسم پر گرا اور جناب محسن شہید ہو گئے، جناب محسن شہید ہو گئے۔ ارے وہ آگ جو فاطمہ زہرا کے گھر میں لگائی تھی، اس آگ کے دبے ہوئے شعلے ایک مرتبہ میدان کربلا میں پھر بھڑک اٹھے، میدان کربلا میں پھر بھڑک اٹھے۔ میں کہوں گا شہزادی سیدہ، شہزادی سیدہ، جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ اندھیرے میں نکالا گیا کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ ارے بی بی سیدہ ذرا تشریف لائیے، ذرا آئیے کربلا میں دیکھیے کہ آپ کی بیٹی زینب کے بالوں سے، آپ کی بیٹی زینب کے سروں سے چادریں چھن گئی، آپ کی بیٹی ام کلثوم کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ ادھر جناب زینب، جناب سیدہ کہیں گی کہ ارے تم جانتے نہیں، تم جانتے نہیں، جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے میں نے اپنی قبر چھوڑی ہے۔ جہاں جہاں حسین جاتے ہیں وہاں وہاں یہ سیدہ، یہ لاچار ماں اپنے بیٹے حسین کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی جانب روانہ ہوا، شام کی جانب روانہ ہوا، کٹے ہوئے سرنوں کے نیزہ پہ بلند تھے، کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ بلند تھے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے حسین کا سر جس نو کے نیزہ پہ بلند تھا ایک مرتبہ وہ زمین پہ جم گیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ قافلہ آگے بڑھایا جائے، قافلہ آگے نہیں بڑھتا، قافلہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ ملعون جانتے ہیں کہ یہ کیسے قافلہ آگے بڑھے گا۔ ایک شمر ملعون تازیانہ اٹھاتا ہے، سید سجاد کی جانب چلتا ہے اور کہتا ہے کہ سید سجاد اپنے بابا کے سر سے کہو کہ آگے کیوں نہیں چلتے۔ ایک مرتبہ سید سجاد اپنے بابا کے سر کی جانب رخ کر کے کہتے ہیں بابا اب سید سجاد میں اور تازیانہ کھانے کی ہمت نہیں ہے، بابا آپ آگے کیوں نہیں چلتے، بابا آپ آگے کیوں نہیں چلتے۔ اتنے میں کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے بیٹا حسین سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ نظر نہیں آتی۔ اب جناب زینب بی بی سکینہ کو ڈھونڈنے نکلتی ہے، قافلے کے پیچھے جاتی ہے، آواز دیتی ہے بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ کہاں ہو، بیٹی سکینہ کہاں ہو۔ کہ اتنے میں جناب زینب دیکھتی ہے کہ ایک ضعیفہ بی بی جناب سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ آہستہ بولو، ابھی بچی روتے روتے سوئی ہے۔ جناب زینب نے اس بی بی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے میری بیٹی کا اس مفلسی میں خیال کیا، آپ کی بڑی شکر گزار ہوں۔ ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور کہا کہ بیٹی زینب ارے پہچانا نہیں، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں جو قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ لعنت اللہ علی فی قوم الظالمین۔ نام دے دیجیے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص زاہدہ خاتون مرحومہ کو بخش۔
پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہوں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کو دین ادا کر، جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہماری حاجات شرعیہ کو برلا، ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما۔